بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کے کیسز، نیب کے کیسز، احتساب عدالت کے جو بھی کیسز تھے، جو ہائی پروفائل کیسز تھے، ہائی پروفائل کیسز میں خاص طور پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور جو اعلیٰ عہدیداران ہیں یا جو سیاسی لیڈران ہیں جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں ان کو ہائی پروفائل کیسز کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق از خود نوٹس کی سماعت ہوئی آج، اور اس سماعت میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے عمر عطا بندیال صاحب، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تا اطلاع ثانی، یعنی نیکسٹ آرڈر تک، سپریم کورٹ کے نیکسٹ آرڈر تک جو بھی یہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو روکنا، ان کے ریکارڈ کو غائب کرنا یا تفتیشی افسران کو چینج کرنا، ان کے تبادلے کرنا تب تک منع ہے جب تک سپریم کورٹ سے دوسرا آرڈر نہیں آ جاتا۔ اور اس سماعت کو سپریم کورٹ نے کل جمعہ اگلے جمعے تک جو ہے ملتوی کر دیا ہے۔ اس دوران سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ایف آئی اے، نیب، پروسیکیوٹرز اور جو بھی تفتیشی ٹیم ہے وہ ساری جو ہے وہ اپنی اپنی رپورٹس جو ہیں وہ جمع کروائیں، ریٹن تحریری طور پر جو ہے وہ جواب دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت جو ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جہاں بھی جا رہے ہیں ایک تو بےزتی ان کی ہو رہی ہے بہت زیادہ، جس ملک بھی جا رہے ہیں عوام ان کے پیچھے پڑ رہی ہے، اور اگر معاشی طور پہ دیکھیں مہنگائی ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، مہنگائی نے جو ہے نا وہ تباہی مچا رکھی ہے، لوڈ شیڈنگ، بدحالی، معاشی بدحالی، ہر طرف سے یہ گھرے ہوئے ہیں۔ اور اوپر سے جو ہے از خود نوٹس سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اس نے جو تباہی مچا دی ہے ان کے لیے۔ ایف آئی اے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جن لوگوں کے نام جو ہزاروں کے تعداد میں جو تھے ای سی ایل سے نام نکالے تھے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے 6 ہفتوں میں دیکھ رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے، عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری نظر تھی کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ صاحب سے جو ہے وہ معززانہ گزارش ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کافی سارے کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے کھربوں اربوں کے جو ہے کیسز تھے۔ ایک مفرور اس کا بھائی جو ہے وزیر اعظم کا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے آرڈر کر رہا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے خالی، تو آپ نے ان کو وزیر اعظم بننے کیوں دیا؟ آپ اس وقت 100 موٹو لے سکتے تھے، خود نوٹس لے سکتے تھے۔ بھائی آپ ایک ملزم کو جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن آپ نے اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہے نامینیٹ کیا ہے، کیوں؟ اس وقت آپ کی نظر نہیں کام کر رہی تھی؟ اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں؟ اس وقت کیا تھا ایسا کہ آپ نے جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لیا اور عوام کے اوپر ایسی حکومت جو ہے مسلط کر دی؟ ای سی ایل سے نام نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ کیبنٹ جو ہے وہ، پوری کیبنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آئی ایس آئی اور تفتیشی افسران جو ہے وہ تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے فیصلہ کرتی ہے پوری۔ یہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے خود سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ای سی ایل سے نام نکال دیے اور بتایا تک نہیں ہے، اور کوئی کیبنٹ سے جو ہے مشورہ نہیں کیا گیا، تو اس پر بھی 100 موٹو جو ہے نا وہ لے لیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اگر ای سی ایل میں نام ڈالے گئے تھے تو جو نام نکالے گئے ہیں ای سی ایل سے، ان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سر فہرست زرداری، اگر سپریم کورٹ کو یہ نام پیش کیے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کے اوپر جو ایکشن لے تو یہ فوری طور پر جو ہے وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم جب ایک بیرونی سازش کا ذکر عمران خان نے کیا تھا تو اس وقت 100 موٹو لے لینا چاہیے تھا۔ اس وقت آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تعینات کرتے، تفتیش کرتے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ چور نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت آپ نے 100 موٹو لے لیا۔ عوام ساری جو ہے وہ غصہ کر رہی ہے اس بات پہ کہ امپورٹڈ لوگ ہمارے اوپر، جو امریکہ کے غلام ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں۔ تو بہرحال دیر آیا درست آیا، اچھا فیصلہ ہوا۔ اس سے پہلے کل والا فیصلہ بھی بہت اچھا ہوا تھا
جو میں نے یہ تو نہیں کہتا کہ عمران خان کے حق میں، لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں بہت ہی اچھے کیے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک کمزور جو چوری کرتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اور ایک طاقتور جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ECL سے نام بھی بغیر پوچھے نکال لیے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مذاق خانہ نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے لازمی بات ہے، جو دکھ ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے جو بہت زیادہ ہے. نواز شریف تو پہلے سے ہی نہیں آئے پاکستان، ان کو پتہ تھا کہ ریاستی مشینری جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے ایک مفرور اور ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے. تو اس لیے وہ تو بچ گئے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر جو ہے فرد جرم مجھے تو لگتا دکھائی دے رہا ہے. تو اگر ان کے اوپر فرد جرم لگ جاتا ہے تو یہ یقیناً جو ہے اسی ٹائم اسی دن گرفتار ہو جائیں گے، اور ملک ایک بے یقینی کی کیفیت میں چلا جائے گا. ایک بغیر وزیر اعظم کے، اور جو ڈھونس ٹھونس کے وزیر اعلیٰ بنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف، اس کے متعلق بھی سپریم کورٹ نے کل فیصلہ دیا تھا کہ جو لوٹے ہیں، جو منحرف اراکین ہیں، وہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. اگر ووٹ شمار نہیں ہوگا تو یہاں پہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ ڈسمس ہو جائیں گے. شہباز شریف کی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی حکومت، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت بھی 172 ووٹوں پہ جو ہے 172 اراکین پہ مشتمل ہے. ان میں سے بھی 3-4 جو ہے وہ لوٹے اگر نکال دیے جائیں تو یہ اس کو بھی جو ہے شہباز شریف کو بھی صدر مملکت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. اعتماد کا ووٹ تو کبھی لے نہیں سکتے، کیونکہ ایک 169 ان کے پاس جو ہے اس وقت نمبرز موجود ہیں. اگر اعتماد کا ووٹ کسی وقت بھی صدر مملکت ان کو کہتے ہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنا نام دوبارہ ECL میں آنے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرے اور یہاں سے کھسک جائے، بچ جائے گا. اور عزت بھی اسی میں ہے، کیونکہ ECL میں سے نام نکلا ہوا ہے. کل کا نا اگر ECL میں دوبارہ ان کے نام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.